और ये नहीं कि वो भाषा बैठते वक्त ये सोचते थे हम हमारे हमारे इस इलाके में मशहूर बुजुर्ग बाबा फरीदुद्दीन टेंशन का करने वाले जो मैंने पढ़ा है वो मेरा नहीं है। कुरान में मुझसे जिस जिक्र का मुतालबा किया है मैंने खुद उस पर चल रहा है दूसरों को उसमें नहीं करता वो अफजल है अफजल कोई भी नहीं है अफजल वो है जिसने अपनी तो दुनिया में हाफिज से बढ़ के किसी का मकाम नहीं। और ये बात तारीख में मौजूद है, आज भी मौजूद है कि जिसने कुरान की अज़मत को पहचाना, अल्लाह ने वक़्त के बादशाहों को उसके कदमों में बिठाया। और ये नहीं कि वो बादशाह बैठते वक्त ये सोचते थे कि हम हमारे इस इलाके के मशहूर बुजुर्ग बाबा फरीदुद्दीन टेंशन का चला इनका दरबार ये कुरान में हाफिज थे, कुरान में हाफिज वक़्त के बादशाह बाहर खड़े होते थे, इनसे मिलने के लिए तरसते थे। इनके पास बैठना अपनी सादत समझते थे।
آج 11-12 نسلیں مر جائیں گی، 11-12 نسلیں چل رہی ہیں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی ان کی عظمتیں لوگوں کو کچھ قسمت ہے اسی کا جس کو اللہ ایمان کرتا ہے۔ اب آگے ذمہ داری اس کی بنتی ہے کہ یہ اس مقام کو سنبھال لے یا ضائع کرے۔ اگر اس نے اس مقام کو سنبھال کے زندگی گزاری آخرت میں سے کئی گنا زیادہ اس لیے حافظ بننے کے بعد پہلی سوچ ہی ہونی چاہیے کہ جو میں نے پڑھا ہے وہ میرے گھر میں آ جائے۔ قرآن نے مجھ سے جس ذکر کا مطالبہ کیا ہے میں نے خود اس پہ چلنا ہے، دوسروں کو اس پر لے کر اگر اس میں کمی ہوئی تو پھر جتنا بڑا اس کا بڑا ہم ہے مرنے کے بعد اتنی بڑی سزا۔ اشد الناس ذات کے پاس سے اشد سب سے شدید ہوگا اس نے اپنے علم پر صرف نام کا حافظ جی لوگ کہتے ہیں، بلکہ قرآن کے ایک لفظ پر عمل یہ حافظ کی شان قرآن کی وہ آیت کی آیت رہے گی جس پر عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا مرضی علم پڑھ لو اللہ کے نام سے عمل کے اس لیے حافظ کی نماز سب سے اچھی ہو، حافظ کی گفتگو سب سے اچھی ہو، حافظ کے اخلاق سب سے اچھی ہو، حافظ کی زندگی ایسی ہو کہ لوگ دیکھ کے اپنی زندگی یہ مقصود ہے۔ اگر یہ نہیں حاصل ہوا تو پھر فائدہ نہیں، محنت بیکار ہو۔ اس لیے کتنی مشقت کرنے والے ایسے ہوتے ہیں تو مشقت کا سبب مجھے بچوں کو قرآن کو پسند کیا میں ان سے بھی درخواست کروں آپ قرآن پڑھ رہے ہیں آپ سے ہم سب اس چیز کی نیت کریں۔ یہ دنیا کی مختصر زندگی ہے، کوئی پتہ نہیں کس وقت میں نے اس دنیا سے جانا، جیسے سانس بند ہوا آپ ایک آدمی نظر آئے گا